أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں اور خدا تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری آج کی اس بحث کو بھی ہمارے لیے معرفت اور شعور کا ذریعہ قرار دے اور ان لمحات کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ ہم لوگ جو سلسلہ مباحث لے کے چل رہے ہیں اس میں ہم لوگوں نے اصول عقائد کو اپنا محور قرار دیا اور توحید کی بحث کے بعد بحث عدل کو ہم لوگ ابھی اپنی گفتگو کا موضوع بنائے ہوئے ہیں۔ عدل الہی کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کی کہ کیوں ہم لوگوں نے عدل کو انتخاب کیا، عنوان اصل عقیدتی، دوسرے عقیدے کے عنوان سے ہم نے اس کو کیوں انتخاب کیا، اور اس عدل کے کتنے معنی ہیں۔ ہم لوگوں نے کہا کہ دو معنی ہیں، ایک معنی عام اور ایک معنی خاص۔ معنی عام یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر قرار دینا، اور معنی خاص یہ تھا کہ ہر انسان کے حق کی رعایت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، یعنی ہر انسان کو اس کا حق دینا۔ اس بحث کو آگے بڑھایا ہم لوگوں نے، کچھ اشکالات اس بحث پہ وارد ہوئے، ان سوالات کے جوابات ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ اگر خدا عادل ہے تو پھر بہت ساری جو معاشرے کے اندر ناعدالتیاں ہیں، زلزلے آتے ہیں، آندھیاں طوفان یا دیگر حوادث آتے ہیں، تو وہ کیسے خدا کے عدل کے ساتھ سازگار ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو بحث تھی وہ یہ تھی، ان سوالات کے جوابات دینے کے بعد اور اشکالات کو رفع کرنے کے بعد اگلی بحث ہے مسئلہ جبر و اختیار۔ مسئلہ جبر پہلی ہماری گفتگو ہے کہ بعض لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، انسان مشین کے پرزوں کی طرح ہے کہ جن کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور وہ اس میکانزم کے جبر کی وجہ سے تمام افعال کو انجام دیتے ہیں، لہٰذا جو بھی فعل انسان انجام دیتا ہے اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ مجبور ہے۔ جس طرح سے ایک مشین کے اندر لگا ہوا ایک پرزہ اپنے اسی کام کو انجام دیتا ہے جو اس کے اوپر پوری مشین کا میکانزم حاکم ہوتا ہے، اور وہ اس کو اس طرف دھکیلتا ہے، لہٰذا اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو بعض لوگ انسان کو بھی اسی مشین کے پرزے کی طرح سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فعل اس کو انسان کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ انسان مجبور محض ہے۔ اور اس نظریے کو ماننے والے دنیا اسلام کے اندر اشاعرہ ہیں، جس کو ہم لوگ مکتب جبر کہتے ہیں۔ وہ لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ انسان مجبور ہے۔ اگر ہم لوگ اس عقیدے کو قبول کر لیں کہ انسان مجبور ہے اور انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، انسان مشینی پرزے کی طرح ہے اور جبراً تمام فعل و انفعالات کو انجام دیتا ہے، تو اصلاً عدالت کا معنی عدالت الہی بے معنی ہو جاتی ہے۔
جب انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی حق بھی نہیں ہے. پھر جنت و جہنم بھی معنی نہیں رکھتی. جہاں پہ چاہے خداوند متعال کیا کر سکتا ہے، انسان کو قرار دے سکتا ہے. بس عدالت الہی بے معنی ہو جائے گی. عدالت اس وقت اپنا معنی پیدا کرے گی جب انسان با اختیار ہو، اپنے افعال کو خود انجام دے رہا ہو اور اس کی نسبت اس کو دی جا سکے. بس عدالت الہی، بحث عادل جو ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں، اگر ہم لوگ مکتب جبر کو قبول کر لیں تو معنی عدل بے معنی ہو جائے گا. یہ معنی ہی نہیں رکھے گا کہ انسان کو اس کے حقوق دیے جائیں اور اس کے حقوق کی رعایت کی جائے. کیوں؟ کیونکہ انسان کا کوئی حق اس وقت نہیں رہ جاتا. انسان جب مجبور ہے تو کوئی اس کا حق بھی نہیں ہے. لہٰذا یہاں پہ اس بحث کا کرنا ہمارے لیے ضروری تھا کہ مکتب جبر کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا سا تجزیہ و تحلیل کریں. تو ہم لوگوں نے کہا کہ اس مکتب کا سرچشمہ کیا ہے کہ انسان جبر کو قبول کر لے. جبکہ انسان دیکھتا ہے کہ انسان اپنے ضمیر میں، اپنے وجدان میں اپنے آپ کو احساس کرتا ہے کہ وہ آزاد ہے اور با اختیار ہے. کل ہم لوگوں نے اس پہ سیر حاصل گفتگو کی کہ انسان اپنے وجدان میں آزادی اور اختیار اور ارادے کو تسلیم کرتا ہے اور قبول کرتا ہے اور وجداناً اس کو محسوس کرتا ہے اپنی ذات. تو پھر کیسے وہ لوگ اس کے قائل ہو گئے؟ اس کے اوپر ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں ان کی دلائل پیش کیے کہ کچھ وراثتی جبر ہے، کچھ اقتصادی جبر ہے، کچھ ماحول کا جبر ہے، کچھ تعلیم و تربیت کا جبر ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ انسان بس مجبور ہے. تو ہم لوگوں نے اس کا جواب دیا کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ علت ناقصہ ہیں نہ علت تامہ. یعنی یہ اسباب اثر انداز ضرور ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود انسان سے اس کا اختیار نہیں چھینتے. لہٰذا یہ اختیار ہمیشہ اس کے پاس رہتا ہے. اب ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ علت تامہ ہے، تامہ نہیں ہے، علت ناقصہ ہے، تو اب ذرا ہم لوگ اس تحلیل کو کرنا چاہیں گے کہ پھر وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ یہ لوگ قائل ہوئے عقیدہ جبر کے. کیوں جو ہے وہ بعض لوگ عقیدہ جبر کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس کو معاشرے کے اندر سمت و سو دیتے ہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں. تو کل ہم لوگوں نے ایک دلیل آپ کی خدمت میں، ایک سبب بیان کیا کہ ایک سبب اس عقیدے کا جو فائدہ ہے وہ سیاسیون کو ہے. پولیٹیکل جو پرسنالٹیز ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ان کو اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس عقیدے کو ترویج اور اس کی تشہیر کریں اور لوگوں کو یہ قبول کروائیں کہ بھائی آپ لوگ مجبور ہیں. اس کا انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ اپنے تمام کی تمام خراب کاریوں کے اوپر پردہ ڈال سکتے ہیں اس عقیدے کے ذریعے سے. جیسے دنیا اسلام کے اندر بہت سارے لوگ کہ جو ناحق اس حقیقی مقام پہ کہ جو رہبری اور لیڈرشپ ہے اسلام کی، اس کو جب انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تو اس کے بعد اس نظریے کو انہوں نے ترویج کیا کہ بھائی آپ لوگ مجبور ہیں، لہٰذا آپ لوگ قیام نہ کریں. لہٰذا یہ کسی حد تک ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور لوگوں کو انقلاب سے اور انقلابی تحریک سے دور کر دیتا ہے اور انسانوں کو یہ قبول کروا دیتا ہے کہ بھائی یہ ہمارا، جب ہم لوگ مجبور ہیں تو ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، قسمت ہی ایسی تھی، تقدیر کا لکھا ہوا ہی ایسے ہے، خدا نے ایسا چاہا کہ ان حاکمین کو حاکم بنا دیا، ہمیں محکوم بنا دیا، لہٰذا یہ تقدیر ہے، یہ قسمت ہے. اور آج بھی بہت سارے لوگ اس کو ترویج کرتے ہیں اور اپنے سیاسی مخالفین کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی اب ہماری باری ہے، آپ لوگ صبر کریں، یہ قسمت ہے، یہ تقدیر ایسے ہی ہے. لہٰذا ان کو اس سیاسی حرکت سے، سیاسی تحریک سے دور رکھتے ہیں. ایک اور چیز جو باعث بنتی ہے عموماً انسانوں کے درمیان کہ اس نظریے کو قبول کریں اور اس نظریے کی ترویج کریں انسانوں کے انفرادی حد تک، وہ ان کے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. نفسانی طور پہ انسان جو
کام ہوتا ہے، نامراد ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، اپنی سستی، اپنے عدم فعل اور اپنی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ تقدیر کا لکھا ہوا ایسے تھا، خدا نے ایسا ہی چاہا تھا۔ خود ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے انسان بیٹھا رہے، سستی کا مظاہرہ کرے، صحیح طرح سے پلاننگ نہ کرے، کاموں کو صحیح طرح سے انجام نہ دے، اور آخر میں جب ناکام ہو جائے تو کہے کہ یہ تو خدا کا لکھا ہوا ایسے تھا، تقدیر ہماری اسی طرح سے تھی، خدا یہی چاہتا تھا، اس لیے ہم لوگ کیا ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ اس نفسانی مشکل کی وجہ سے، اس نفسیاتی مسئلے کی بنیاد پہ اس نظریے کی ترویج کرتے ہیں اور اس نظریے کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو سست، نکمے اور بیکار لوگ ہوتے ہیں، وہ اس نظریے کو زیادہ تر کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ بھائی یہ تقدیر کا لکھا ہوا ایسا ہی ہے، لہٰذا روز اول سے خدا نے ہماری تقدیر کو اس طرح سے لکھ دیا، اب اگر آب زمزم آ جائے، آب کوثر بھی آ جائے تو ہماری تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ میں اسی طرح سے مظلوم تھا، میں نے اسی طرح سے رہنا ہے، میں اسی طرح سے ہوں، اسی طرح سے ہی رہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تقدیر نے ایسا ہی میرے حق میں لکھ دیا نا۔ ایسا نہیں ہے کہ تقدیر نے سب کچھ ایسا ہی لکھ دیا۔ بس ایک سبب جو ہے وہ نفسیاتی سبب ہے۔ ایک اور سبب جس کی وجہ سے لوگ اس نظریے کو قبول کرتے ہیں وہ اجتماعی سبب ہے، کہ بہت سارے لوگ جب گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اور اپنی ان غلطیوں کو لوگوں کو یہ قبول کروانے کے لیے کہ یہ انہوں نے غلط کام جو کیا ہے یہ کوئی گناہ نہیں کیا، یہ جو غلطی کی ہے اس میں ان کا اپنا کوئی دوش نہیں ہے، یہ در حقیقت تقدیر کا لکھا ہوا ایسا تھا، خدا نے ایسا ہی چاہا، لہٰذا میں نے کیا کی، یہ غلطی کر دی۔ لہٰذا دوسرے لوگوں کو یہ قبول کروائیں کہ یہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں گناہگار نہیں ہوں، میں بے قصور ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ جو فعل انجام دیا ہے، یہ جو غلطی کی ہے، میں اس میں مجبور تھا کہ اس غلطی کو انجام دوں۔ میں نے اس جابر کی تحت جو اس نظام پہ حاکم ہے، اس کائنات پہ حاکم ہے، میں بے اختیار آدمی ہوں، میرا یہ فعل، مثلا فرض کریں اس نے ایک غلط کام کیا ہے، گناہ کیا ہے، مثال کے طور پہ ایک شاعر ہے، فارسی کا شاعر، اس کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ علم الہی کو وہ کہتا ہے کہ علم الہی، کیونکہ علم الہی میں تو تبدیلی نہیں آتی، لہٰذا می خوردن من حق ز ازل می دانست، می خوردن من حق ز ازل می دانست، اگر می نخورم علم خدا جہل بود، کہ یہ جو میں شراب پی رہا ہوں یہ علم الہی میں روز اول سے تھا کہ میں نے شراب پینی ہے، اب اگر میں شراب نہیں پیوں گا تو علم خدا کیا ہو جائے گا، جہالت میں تبدیل ہو جائے گا، اور خدا کا علم تو جہالت میں تبدیل نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ جو میں شراب پی رہا ہوں یہ علم الہی کی وجہ سے، یعنی اس تقدیر کی وجہ سے، بس میں نے گناہ نہیں کیا، یہ علم الہی ہے کہ جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ شراب۔ اسی طرح سے بہت سارے دیگر جو شعراء ہیں انہوں نے اپنے اشعار کے اندر اس طرح سے، ہمارے اردو شعراء نے بھی اسی طرح سے بہت سارے عقیدہ جبر کو جو وہ ترویج کیا۔ لہٰذا ایک جو دیگر سبب ہے وہ اجتماعی سبب ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اور لوگوں کو یہ قبول کروانے کے لیے کہ وہ اس غلطی میں گناہگار نہیں ہیں، بے قصور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ہم لوگ مجبور ہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگوں نے اس فعل کو جو ہے وہ انجام دیا۔ یہ در حقیقت اپنی اس عارضی لذت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی عارضی لذت تک پہنچنے کے باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہوتے ہیں کہ ایسا یہ صحیح نہیں ہے یہ نظریہ، لیکن پھر بھی وہ اپنی عارضی لذت کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لہٰذا وہ اس نظریے کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ جو نظریہ ہے، یہ جو بڑی سامراجی طاقتیں ہیں وہ لوگوں کو اس عقیدے کی طرف لے کے جاتی ہیں اور یہ ان کے لیے مفید ہے
تاکہ وہ اپنے اس سامراجی اور استعماری نظام کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں۔ لہٰذا یہ چند ایک اسباب تھے جس کی وجہ سے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ ہم لوگ جو ارادہ اور اختیار ہے اس کے اوپر ہمارے پاس کیا دلائل ہے، کیا دلیل ہے کہ انسان جو اختیار ہے۔ ایک تو ہم لوگوں نے وجداناً کہا کہ انسان جو ہے خود فرد احساس کرتا ہے کہ وہ با اختیار ہے، صاحب ارادہ ہے، صاحب اختیار ہے۔ ایک اور دلیل جو ہم لوگ تمام انسانوں کے لیے دلیل دے سکتے ہیں، اور دیگر بہت سارے دلائل ہیں لیکن ان میں سے ایک جو دلیل ہے اس کو ہم لوگ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ وہ دلیل یہ ہے کہ انسان کا جو عمومی ضمیر ہے، یعنی تمام انسانوں کا عمومی ضمیر، سارے انسان وہ عقیدہ جابر کی نفی کرتے ہیں۔ یعنی تمام انسان اگر ان کو مجموعاً ہم لوگ مد نظر کراتے ہیں تو وہ اس عقیدہ جبر کی نفی کرتے ہیں۔ کیسے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمام جو انسان ہے ان کا عمومی وجدان اس کا انکار کرتا ہے؟ اس طرح سے کہ ہم ہر چیز کا انکار کر سکتے ہیں مگر اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہر معاشرے میں، چاہے وہ خدا پرستوں کا معاشرہ ہو، چاہے وہ بے دین اور لا دین لوگوں کا معاشرہ ہو، چاہے وہ ویسٹ ہو، چاہے وہ ایسٹ ہو، چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا مشرق عالم ہے، مغرب عالم ہے، جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں، خواہ وہ بت پرست ہیں، خواہ وہ مادہ پرست ہیں، خواہ وہ خدا پرست ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں، وہ لوگ کے جو متمدن کہلاتے ہیں، ان تمام معاشروں کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک قانون کے قائل ہیں کہ ہر معاشرے کے اندر ایک قانون ہونا چاہیے، یعنی کچھ اصول اور قوانین ہونے چاہیے کہ جن کی بنیاد پہ ہم لوگ معاشرے کو چلائیں۔ یہ جہاں پہ بھی چلے جائیں گے تمام لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ ایک قانون کا ہونا ضروری ہے کہ جو معاشرے کے اوپر حاکم ہو اور معاشرے کے لوگ اس قانون کی پیروی کریں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ہم لوگ کیا کریں گے، جو قوانین کے مطابق چلتے ہیں ان کے ساتھ اچھی برخورد کریں گے، اور جو قانون کے مطابق نہیں چلے گا اس کو ہم لوگ سزا دیں گے۔ بس جزا اور سزا، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے قانون کے ساتھ۔ بس ہر معاشرے میں قانون ہوگا، ہر معاشرے کے اندر جزا اور سزا ہوگی۔ بس قانون کی حاکمیت، لوگوں کی طرف سے قانون کا احترام اور خلاف ورزی کرنے والوں کو اس کی سزا جیسے مسائل تمام جہان کی جو عقلاء ہیں وہ اس پہ کیا ہے، متفق ہیں، قائل ہیں کہ سب لوگوں کو سب معاشروں کے اندر قانون ہونا چاہیے، سوائے وہ کہ جو وحشی ہیں، البتہ ان کے بھی کیا ہیں اپنے کچھ خاص قوانین ضرور ہوتے ہیں۔ وحشی قبائل کے اندر چلے جائیں وہاں پہ بھی ان کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ بس تمام دنیا کے افراد کا عمومی ضمیر جس کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں قانون ہونا چاہیے، اور یہ قانون خود کس چیز پہ دلالت کرتا ہے، انسان کے ارادے پہ دلالت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ انسان کی جو یہ کہتا ہے کہ قانون ہونا چاہیے، اب وہ اس چیز کا قائل ہے کہ انسان اپنے اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اس قانون کے مطابق عمل کرے گا، اور پھر اگر وہ عمل نہیں کرتا ہم لوگ اس کو سزا دیں گے، اور اگر ہم لوگ اس کو سزا دے رہے ہیں تو یہ سزا کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صاحب ارادہ ہے۔ اگر وہ صاحب ارادہ نہ ہوتا تو ہم لوگ اس کو سزا دینے کی مجاز نہیں تھے، ہم لوگ اس کو سزا نہیں دے سکتے تھے۔ کس لیے؟ کیونکہ اس کے پاس ارادہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ مثلا ہم لوگ پہاڑ کی چوٹی سے ایک پتھر نیچے گرے اور نیچے چلنے والے مسافرین کے اوپر آ گرے، اور اس پتھر کو ہم لوگ عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیں اور کہیں کہ اس نے ان انسانوں کو کیا کیا ہے، مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ آپ ایسا کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پتھر کیا ہے، مجبور ہے، اس کا اپنا اختیار نہیں ہے کہ جو اس نے لا کے اس کو مار دیا۔ اب اگر انسان با اختیار نہ ہو اور انسان مجبور ہو
تو آپ اس انسان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں، تو کیا فرق ہے اس پتھر میں اس انسان میں؟ یہ بھی مجبور ہے، وہ بھی مجبور ہے. بس آپ یہ جو اس انسان کو لا کے یہاں پہ کھڑا کر رہے ہیں، اگر اس نے لاکھوں انسانوں کا قتل کر دیا، لاکھوں انسانوں کو مار دیا یا کوئی بھی غلطی کی، تو آپ اس کو جو سزا دے رہے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پتھر کو جو ہے وہ آپ سزا دے رہے ہیں. بظاہر آپ ابھی اس چیز کو کنسیڈر نہ کریں کہ پتھر میں اور انسان میں کیا فرق ہے، اور اس میں آپ کی لاشعور میں کیا سوچ رہے ہیں کہ پتھر جو ہے وہ بے اختیار ہے جبکہ انسان با اختیار ہے. اگر انسان بھی مجبور ہو تو کیا فرق رہ جاتا ہے پتھر میں اور انسان میں؟ کوئی فرق نہیں رہ جاتا. وہ بھی مجبور ہے، یہ بھی مجبور ہے. لہذا یہ جو تمام انسان قانون کے قائل ہیں اور جزا و سزا کے قائل ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صاحب ارادہ ہے، صاحب اختیار ہے. اگر صاحب اختیار نہ ہوتا تو ہم لوگ اس کو سزا نہ دیتے. بس عقیدہ جبر کے قائل ہونے کی صورت میں ان دو کے درمیان کسی بھی قسم کا فرق نہیں ہے. اور چونکہ کسی نے بھی یعنی انسان اور پتھر کے درمیان اپنے ارادے سے فعل انجام نہیں دیا، لہٰذا ایک کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا اور دوسرے کو چھوڑ دینا یہ کیسے جائز ہے؟ ورنہ تو آپ پتھر کو بھی کیا کریں، کٹہرے میں لے کے آئیں. بس یا انسان کو بھی کٹہرے میں نہ لے کے آئیں یا پتھر کو بھی کٹہرے میں لے کے آئیں. بس ہم لوگ اس دو راہے پہ کھڑے ہیں کہ یا تو تمام افراد کا جو عمومی ضمیر ہے، وجدان ہے، اس کو کہیں گے یہ غلط ہے، یعنی تمام لوگ جو قانون بنا رہے ہیں اور یہ جو سزا و سزا دیتے ہیں یہ تو حقیقت غلط کام کرتے ہیں، عبث فضول اور بے فائدہ سا کام کرتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا نا ہم لوگ یہ کہیں کہ یہ عقیدہ جبر صحیح نہیں، اس میں دونوں میں سے فیصلہ کرنا ہمارا کام. بس یا ہم لوگ کہیں کہ یہ تمام انسان، تمام معاشرے جو ہیں آج کے بعد اس قانون کو کیا ہو جانا چاہیے، لاغو ہو جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے. وہ کہ جو قتل کر رہا ہے اس کو بھی سزا نہیں ملنی چاہیے اور جو نارمل مثلا نہیں کر رہا ہو اس کے درمیان کوئی فرق نہیں، کیونکہ ہر دو کیا ہیں، مجبور ہے. بس ان تمام قوانین کو آج کے بعد اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ سارے انسان کیا ہیں، مجبور ہے. آپ کیوں ان کو جو ہے وہ سزا دے رہے ہیں جب اس کا کوئی اختیاری نہیں ہے؟ بس یہ عمومی وجدان اس کو آپ کیا کریں، اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دیں، یا نہ عقیدہ جبر کو آپ قبول نہ کریں. بس ان دونوں میں کس کو آپ اختیار کریں گے؟ قطعاً آپ عمومی جو وجدان ہے وہ سب کے لیے کیا ہے، حجت ہے اور قانون صحیح ہے اور تمام معاشروں کے اندر. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس عقیدہ جبر کے قائل ہیں وہ بھی جب میدان عمل میں آتے ہیں، میدان نظر میں شاید وہ اس چیز کے قائل ہیں لیکن میدان عمل میں جب آتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے، انسان کے اختیار کے قائل ہے. مثلا وہی شخص جو یہ کہتا ہے کہ تمام انسان مجبور ہے، اگر آپ اس کے کسی حق کو ضائع کریں تو وہ کیا کرے گا، فوراً آپ کو عدالت کے کٹہرے میں لے جائے گا اور وہاں پہ جا کے کہے گا کہ اس نے میرا کیا کیا ہے، حق غصب کیا، لہٰذا اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں بھائی آپ؟ یہ تو آپ کو نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو مجبور ہے. مثلا اس بہلول دانا کی طرح کہ جس نے مسجد میں بیٹھے ہوئے شخص کو پتھر دے مارا تو وہ اس کو قانون کے کٹہرے میں لے گیا، عدالت میں لے گیا. اس نے کہا کہ میں نے تو نہیں مارا، اگر مارا بھی ہے تو میں کیا ہوں، مجبور ہوں، میں نے نہیں مارا، یہ خدا نے مارا، بس میں مجبور ہوں، تو تم مجھے یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہو؟ لہٰذا عملی طور پہ وہ لوگ جو اس مکتب کو ترویج کرتے ہیں اور اس نظریے کے قائل ہیں وہ بھی میدان عمل میں اس نظریے کو قبول نہیں کرتے. اگر وہ شور و غوغا کریں تو پھر ہم ان کو کہیں گے کہ بھائی اگر ان کے حق کو غصب کیا جائے، ان کی چیزوں کو لے لیا جائے، ان کے حقوق کو غصب کر لیا جائے، تو جب وہ شور و غوغا کریں تو بھائی ہم تو کیا ہے، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ مجبور ہیں، تو مجبور کے اوپر آپ کیوں اس کو عدالت میں لے کے آ رہے ہیں، کیوں بے آرام ہو رہے ہیں، کیوں شور و غوغا کر رہے ہیں؟ لہذا تمام جہان عقلاء اس چیز کا قائل ہے، وجداناً اس چیز پہ زندہ دلیل ہے کہ انسان صاحب ارادہ ہے، آزاد ہے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے جو ہے اس چیز کو تسلیم کرتا ہے. اور ہم لوگ بھی
اسی کے جو ہے وہ بنیادی طور پہ طرفدار ہیں، اور ہم لوگ زندگی کا ایک دن بھی اس عقیدے کے بغیر نہیں گزار سکتے کہ انسان جو ہے وہ آزاد ہے اور با اختیار ہے۔ اب ایک اور چیز جس کو ہم لوگ آپ کی خدمت میں کل ہم لوگوں نے بیان کیا تھا، لیکن آج چونکہ وقت ہے لہٰذا ہم لوگ اسی کو آج آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جو مذہب ہے، اور مذہبی حوالے سے بھی اگر ہم لوگ دیکھیں، کل ایک برادر نے کہا تھا کہ وہ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض آیات کو استدلال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے یہ کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے، مجبور ہے۔ خوب ہم لوگ اسی کا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ منطق جابر جو ہے، یعنی مکتب جابر، وہ مذہب کی جو روح ہے اور اس کی جو منطق ہے اس کے خلاف ہے، اس کے جو پورا فلسفہ وجودی ہے اس کے خلاف ہے، پورے دین کے اوپر جو حاکم فضا ہے اس کے خلاف ہے یہ نظریہ جابر۔ کیسے؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہبی اعتبار سے عقیدہ جابر جو ہے وہ کیا ہے، باطل ہے۔ کیسے باطل ہے؟ مذہب ہمیں کیا کہتا ہے اور خداوند متعال کیا کہتا ہے؟ اگر آپ پورے دین کو اٹھا کے دیکھیں تو پورا دین جو ہے وہ آ کے کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کام کو آپ نے انجام دینا ہے اور اس کام کو آپ نے انجام نہیں دینا، یہ فعل اچھا ہے اور یہ فعل برا ہے، یہ کام جو ہے اگر آپ انجام دیں گے تو آپ کو سزا ملے گی، یہ فعل اگر آپ انجام دیں گے تو آپ کو جزا ملے گی۔ لہٰذا خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے، وعید دیا ہے، ڈرایا ہے، دھمکایا کس چیز سے؟ کہ اگر آپ صحیح کام انجام دیں گے تو آپ کو جنت میں لے جائیں گے، اگر غلط کام انجام دیتے تو آپ کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اور تمام کے تمام جو انبیاء آئے ہیں وہ انبیاء بھی کیا کہنے کے لیے آئے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے اس راستے پہ چلنا ہے، اس راستے پہ نہیں چلنا۔ بس حاکم فضا پورے کے پورے دین کی کیا ہے، یا فلسفہ کیا ہے پورے دین کا، وہ بنیادی طور پہ کیا ہے، اس قانون حقیقی کو کہ جو اس کائنات کے اوپر حاکم اس کو لے کے آنا چاہیے۔ اور قانون کے بارے میں ہم لوگوں نے پہلے بات کی ہے کہ خود قانون جو ہے اس چیز کی دلیل ہے کہ انسان کیا ہے، با اختیار ہے۔ اب ہم لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ دین یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کو یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، اس پہ آپ کو ثواب ملے گا، اس کو آپ پہ عتاب آئے گا، اس کی جزا ملے گی، اس کی سزا ملے گی، خوب اس کام کو کرنے کے بعد آپ جنت میں جائیں گے، اس کام کو کرنے کے بعد آپ جہنم میں جائیں گے۔ اور اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنت، جہنم، جزا، سزا، نامہ اعمال، الہی سوال و جواب، بدکاروں کی مذمت، صالحین کی ستائش، یہ ساری چیزیں دین ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں دین ہیں، دین نے آ کے ستائش کی ہے، لوگوں کی تعریف کی ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو یہ خوش ہوں گے، یہ لوگ ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو یہ خوف میں مبتلا ہوں گے، فلاں کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فلاں کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اگر انسان مجبور محض ہے اور انسان کا کوئی اختیار اور ارادہ نہیں ہے تو یہ سارے کا سارا دین کیا ہو جائے گا؟ لاغ ہو جائے گا۔ نہ سوال و جواب معنی رکھتا ہے، نہ سزا و جزا معنی رکھتی ہے، نہ جنت و جہنم معنی رکھتی ہے، نہ اصلاً انبیاء کا آنا اور ان کا تذکر دینا معنی رکھتا ہے۔ جو کیوں کہہ رہے ہو آپ لوگ جب انسانوں میں اختیار ہی نہیں تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہو سیدھے راستے پہ چلو؟ کیوں آپ ہر روز نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا، ہمیں الٹے راستے پہ نہ چلانا؟ جب سیدھا اور الٹا معنی نہیں رکھتا، آپ مجبور محض ہیں، آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، تو آپ سیدھا اور الٹا کیا معنی رکھتا ہے؟ جس چیز پہ بھی آپ جا رہے ہیں وہ کیا ہوگی؟ سیدھی ہوگی پھر۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مجبور ہیں۔ ایسا معنی سیدھا اور الٹا معنی ہی اس وقت رکھتا ہے جب آپ کے پاس اختیار ہو۔ جنت و جہنم معنی ہی اس وقت رکھے گی جب آپ اختیار رکھیں گے۔ سوال و جواب آپ سے معنی ہی اور ایک بندہ مجبور ہے، اس کے ہاتھ بندھے میں اور آپ اس کے منہ میں جو شراب انڈیلتے جا رہے ہیں اور بعد میں اس کو کہیں گے تو نے شراب کیوں پی؟ معنی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجبور ہے محض تھا، اس نے اپنے اختیار اور ارادے سے تھوڑی پی ہے۔ کیا آپ اس سے سوال و جواب کیا رہے ہیں؟ یا آپ اس کو کہیں کہ تم نے یہ فلاں قاتل کیوں کیا؟ وہ کہے گا کہ میں مجبور تھا۔
اصل میرا اختیار نہیں ہے، تو یہ سوال بے معنی ہو جائے گا۔ لہٰذا جب انسان مجبور محض ہے تو اصلا پورے کا پورا دین، اس کی یہ منطق، اس کی فلسفہ وجودی اور اس پورے دین کی جو حاکم فضا ہے اس کے ساتھ کیا ہے؟ مخالف ہے۔ لہٰذا قطعاً کل جو برادران نے کہا تھا کہ وہ لوگ استدلال کرتے ہیں، خوب اس کو اٹھا کے دیکھیں، اس کو کیسے جواب دیں گے؟ نامہ اعمال کا کیا جواب دیں گے؟ صالحین کی ستائش کیا معنی رکھتی ہے؟ جو کبھی فعل انجام دیتے ہیں ان کی مذمت معنی نہیں رکھتی، ثواب و جزا۔ اسی طرح سے دیگر تمام کی تمام چیزوں کو اٹھا کے دیکھیں، انبیاء کے آنا لاغو ہو جائے گا، بے فائدہ اور بے سود ہو جائے گا۔ انبیاء کی ساری زحمتیں بے فائدہ اور بے سود ہو جائے گی۔ ائمہ امامت اصل بے معنی اور بے سود ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر ہم لوگ مکتب جبر کو اختیار کرتے ہیں تو اس سارے کا سارا دین کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا، ڈرامہ ہو جائے گا، بے فائدہ ہو جائے گا، بے سود ہو جائے گا۔ لہٰذا حاکم جو فضا ہے دین کے اوپر، وہ ہمیں آزادی اور اختیار کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ سوال ہے جواب ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان با اختیار ہے، جو اس سے ہم لوگ کیا کریں گے؟ سوال و جواب کریں گے۔ جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت و جہنم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار کے ساتھ کچھ فعل کو انجام دے گا، تو جو اچھا فعل کر دے گا اس کو جنت میں لے جائیں گے، اور جو برا ہوگا اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ یہ جو انبیاء کے کہتے ہیں کہ بھائی وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا واما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنو چاہے تو کفر کرو۔ یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ انسان با اختیار ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اور مثال دیں کہ ایک صاحب جو ہے ان کا ہاتھ جو ہے وہ کانپتا رہتا ہے، لرزش ہے ان کے ہاتھ میں، تو آپ اس کو کہیں کہ بھائی ہاتھ مت ہلاؤ، ہاتھ مت ہلاؤ، وہ کہے گا کہ بھائی میں مجبور ہوں، اصل میرا اختیار نہیں ہے۔ اور انبیاء آ کے کہیں گے اے انسان تو غلط راستے پہ نہ چل، ہوگا میرا اختیار ہی نہیں ہے۔ اس کو کہ سیدھے راستے پہ جاؤ، میرا اختیار ہی نہیں ہے۔ جب اختیار ہی نہیں ہے تو آپ کیسے انبیاء آ کے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس راستے پہ چلیں؟ اسی لیے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس نظریے کو کہا ہے کہ یہ نظریہ جو ہے مکتب جابر بت پرستوں کا مکتب ہے اور شیطان کی جماعت ہے۔ مولا کہتے ہیں تلک مقالۃ اخوان عبدۃ الاوثان وخصماء الرحمن وحزب الشیطان۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ بت پرستوں کے بھائی ہیں، دشمنان خدا اور شیطان کے گروہ کی جو ہے یہ باتیں ہیں کہ وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ جبر جو ہے وہ حاکم ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس جو دلیل ہے اس نظریے کی کہ اس نظریے کے اوپر ہمارے پاس جو دلیل ہے کہ انسان آیا صاحب اختیار ہے یا صاحب اختیار نہیں ہے، دو ہم لوگوں نے دلائل اس کی بنیاد پہ دی۔ ایک عقلی دلیل ہے کہ جس کو ہم لوگ عمومی وجدان کہتے ہیں، تمام انسانوں کا عمومی وجدان، کہ تمام انسان اس چیز کے قائل ہیں جو بھی اپنے آپ کو متمدن کہلاتے ہیں کہ ہر معاشرے میں قانون ہونا چاہیے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ جو قانون کے اوپر عمل نہیں کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ اب یہ جو سزا اور جزا ہے یہ بنیادی طور پہ خود اس چیز کی منہ بولتی دلیل ہے کہ انسان صاحب اختیار ہے۔ اگر صاحب اختیار نہ ہو تو ہم لوگ اس قانون کو اٹھا کے کیا کریں گے؟ کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیں گے اور کسی کو بھی آج کے بعد سزا نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام انسان کیا ہیں؟ مجبور ہیں۔ اور اس انسان میں اور اس پتھر میں کہ جو اوپر سے چوٹی سے آ کے گرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو زخمی کر دیتا ہے یا مار دیتا ہے، اس کے درمیان اور اس انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں، کیونکہ پتھر بھی مجبور ہے اور انسان بھی مجبور ہے۔ لہٰذا قانون اس چیز کے اوپر دلیل ہے۔ یہ ایک عقلی دلیل ہو گئی جو عمومی وجدان ہے، اور ایک جو مذہبیون کے لیے دلیل ہے کہ جو مذہب ہے اس مذہب کی جو عمومی حاکم فضا اور روح اور فلسفہ وجودی ہے وہ کیا ہے؟ وہ در حقیقت یہی ہے کہ وہ جا بجا یہ کہتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ الہی خدا سوال کرے گا، جواب کرے گا، جنت میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا، سیدھے راستہ ہے، الٹا راستہ ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں خود اس چیز کے اوپر دلیل ہیں کہ انبیاء نے آ کے کہا، ائمہ نے آ کے کہا کہ بھائی ایک سیدھا راستہ ہے، ایک الٹا راستہ ہے، سیدھے راستے پہ آپ کو چلنا ہے، الٹے پہ نہیں چلنا۔ تو یہ ساری چیزیں اس چیز پہ دلالت کرتی ہیں کہ دین، روح دین اور کل دین در حقیقت
اس میں سے اگر اس اختیار کو نکال دیا جائے تو اصل دین لاغ ہو جائے گا، بے فائدہ ہو جائے گا، بے سود ہو جائے گا اور کوئی فائدہ مند چیز نہیں رہے گی۔ یہ چند ایک دلائل تھے اس باب میں، انشاءاللہ آگے نیکسٹ دیگر مباحث کی طرف ہم لوگ پڑھیں گے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، خدا تعالی آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات کے لیے انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگ میٹنگ جوائن